السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، موضوع ہے مصیبتیں، پریشانیاں نزول رحمت کا ایک ذریعہ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے دنیا بنائی، مخلوق کی تقدیریں اور ان کی موتوں کا وقت مقرر فرمایا، ان کے درمیان ان کی معیشت اور مال تقسیم کر دیے۔ زندگی اور موت کا نظام اسی لیے بنایا ہے تاکہ وہ آزمائے کہ ان میں سے کون اچھا عمل کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین کی تقدیر اور فیصلے پر ایمان رکھنا یہ بھی ہے کہ روئے زمین پر جتنی بھی حرکات و سکنات ہیں وہ اللہ رب العالمین کی مشیت اور ارادے سے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ یقیناً ہم تمہیں خوف اور بھوک اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی میں سے کسی نہ کسی چیز کے ساتھ ضرور آزمائیں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری دے دو۔ مصائب وہ آزمائشیں ہیں جن کے ذریعے سچا جھوٹے سے ممتاز ہو جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ احسب الناس ان یترکوا، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ وہ اسی چیز پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لائے؟ وهم لا یفتنون، اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی۔ انسانی نفس آزمائش کے بعد ہی پاک و صاف ہوتے ہیں، اور آزمائشیں ہی مردوں کو نکھارتی اور نمایاں کرتی ہیں۔ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، من اراد ان تدوم له السلامۃ والعافیہ من غیر بلاء فما عرف التکلیف ولا ادرک التسلیم۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ کسی ابتلا و آزمائش کے بغیر اسے ہمیشہ سلامتی اور عافیت حاصل رہے تو اس نے تکلیف کو پہچانا ہی نہیں اور نہ ہی تسلیم کے مفہوم کو سمجھا۔ ہر نفس، خواہ وہ مومن ہو یا کافر، تکلیف و آزمائش میں ضرور مبتلا ہوتا ہے۔ زندگی مشقتوں اور خطروں سے بھرپور ہے۔ دیکھیے آدم علیہ السلام، کبھی وہ وقت تھا کہ فرشتوں نے انہیں سجدہ کیا اور کچھ ہی مدت کے بعد انہیں جنت سے نکال دیا گیا۔ مومن کو مہذب بنانے کے لیے آزمائشوں میں مبتلا کیا جاتا ہے، نہ کہ اسے عذاب دینے کے لیے۔ خوشحالیوں میں آزمائشیں ہیں اور تنگ حالیوں میں سختیاں ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے، وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم نے اچھے اور برے حالات کے ساتھ ان کی آزمائشیں کی تاکہ وہ باز آ جائیں۔ کبھی اللہ رب العالمین مکروہ ناپسندیدہ چیز کے بعد بندے کو محبوب چیز عطا فرماتے ہیں، اور کبھی مرغوب چیز مکروہ و ناپسندیدہ چیز کو کھینچ لاتی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے،
عسى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. اور ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو. اللہ رب العالمین جانتا ہے، واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے. مصیبتیں مومنوں کے لیے سختیوں کے علاوہ بہت کچھ فائدہ بھی لاتی ہیں. سختیاں مومن کو صبر کرنا سکھلاتی ہیں، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور صابرین کو بلا حساب و کتاب انعامات سے، بدلے سے نوازتا ہے. تکالیف گنہگار بندے کو اس زندگی کی سب سے بڑی مصیبت کی یاد دلاتی ہے، جیسے موت جو اس کو کسی وقت بھی آ سکتی ہے. یہ اس کو سخت سزاؤں کی بھی یاد دلاتی ہے جو اللہ رب العالمین کی نافرمانی کے نتیجے میں آ سکتی ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ہم ان کو بڑے عذاب، یعنی قیامت کے بڑے عذاب کے سوا دنیا کے چھوٹے سے عذاب بھی چکھائیں گے، شاید کہ لوٹ آئیں، یعنی ہماری طرف لوٹ آئیں. چھوٹے عذاب سے مراد دنیا کی مصیبتیں اور بیماریاں ہیں. اسی طرح مصیبتیں اور گناہوں اور ان سے پیدا ہونے والے ہیبتناک انجام پر غور و فکر کرنے کی دعوت دیتی ہیں. اس کے نتیجے میں وہ اپنی غلطیوں کو تسلیم کرے گا اور توبہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کی طرف لوٹے گا. یوں دنیاوی مشکلات گنہگار کے لیے رحمت کا کام کرتی ہیں. مومن اذیتیں، مصیبتیں، پریشانیاں مومن کے گناہوں کے بوجھ کو کم کرتی ہیں اور آخرت کے سخت ترین اور ناقابل برداشت عذاب سے مومن آزاد ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. اللہ اکبر. مصیبتوں کا نزول مومن مرد و عورت کے جان، مال، عیال پر اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک کہ وہ گناہوں سے پاک ہو کر اللہ رب العالمین سے نہ مل جائے. یعنی اللہ رب العالمین کی آزمائش مومن مرد پر، مومن عورت پر، اس کے جان، مال، عیال پر ہوتا رہتا ہے. آزمائشیں ہوتی رہتی ہیں، مصیبتیں، پریشانیاں آتی رہتی ہیں. انہیں مصیبتوں اور پریشانیوں میں اللہ رب العالمین آزماتے ہیں یہاں تک کہ مومن بندے کے گناہوں کو اللہ رب العالمین پاک صاف کر دیتے ہیں، اور جب وہ اللہ رب العالمین سے ملتا ہے تو گناہوں سے پاک صاف ہو کر کے ملتا ہے. دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جب کسی مسلمان کو جب کوئی تھکاوٹ، تکلیف، بیماری، پریشانی، غم، دکھ اور کوئی اذیت پہنچتی ہے، حتیٰ کہ اس کے پیر میں کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اللہ اس کے بدلے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. دنیا کی مصیبتیں، اذیتیں، پریشانیاں جھیلنا آخرت کے سخت عذاب کے مقابلے میں بہت ہی کم اور غیر اہم ہیں. اللہ رب العالمین رحیم و کریم ہیں، بہت سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. مصیبتیں، پریشانیاں جو کچھ تمہیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت کا بدلہ ہیں، اور وہ تو بہت سی باتوں سے اللہ بہت ساری باتوں سے درگزر فرما دیتا ہے. یعنی جو کچھ گناہ ہیں، یعنی کچھ گناہ ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین یوں ہی معاف فرما دیتے ہیں.
اللہ رب العالمین کی ذات بڑی رحیم اور کریم ہے، معاف کرنے کے بعد آخرت میں اس پر مواخذہ نہیں کرے گا۔ اور اگر اللہ رب العالمین ہماری ہر برائی اور ہر بد عملی پر سزا دیتا تو ہر چیز جو اس زمین پر ہے وہ ساری کی ساری برباد ہو جاتی، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ۔ اگر اللہ رب العالمین لوگوں کے کرتوتوں پر فوراً مواخذہ شروع فرما دیتے تو روئے زمین پر کوئی چلنے والا باقی نہیں رہتا۔ مصیبتیں مومن کے اندر اطاعت و انکساری پیدا کرتی ہیں۔ جب مومن بیمار ہو جاتا ہے تو وہ اپنی کمزوری اور اللہ کی طرف اپنی ضرورت کو محسوس کرتا ہے اور اس سے اپنی صحت کی دعائیں کرتا ہے، اور جب اللہ اسے صحت عطا فرما دیتا ہے تو اس کے لیے آسانی پیدا کرنے پر بندے مومن اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ دنیاوی مشکلات و مصائب کے باعث ملنے والی ان جیسی بہت ساری بھلائیوں کو جاننے سے مومن کو صبر ملتا ہے اور اس کے لیے اذیتیں جھیلنے میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ دنیاوی مصیبتوں کو برداشت کرنا اور اس کے بدلے میں بہت ساری بھلائیاں، نعمتیں اور آخرت کے عذاب سے چھٹکارا پانے کی تمنا کرنا روا ہے، لیکن دنیاوی مصیبتیں مومن کے لیے بہت ساری بھلائیاں حاصل کرنے کا ذریعہ ہوتی ہیں۔ اس کے باوجود اللہ نے اپنے بندوں کو مصائب اور مشکلات کی تمنا کرنے سے منع کیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں ہر مصیبت اور پریشانی پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔